प्रिंस एंड्रियो के चीन के साथ मुबैना ताल्लुकात और इन पर उठने वाले सवालात। इन इंकशाफात के बाद बरतानिया में कौमी सलामती के खदशात पैदा हुए हैं। योंग तंगबू को बरतानिया में दाखिले से रोक दिया गया है। अमेरिका की जानिब से मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ आयद करने का मंसूबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी। नाज़रीन, आज की नशिस्त में मैं कोशिश करूंगा कुछ अहम जो इंटरनेशनल ख़बरें हैं उनके ऊपर तबसरा किया जाए। जैसे कि ख़बर है अमेरिका की जानिब से मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ आयद करने का मंसूबा। दूसरी ख़बर है प्रिंस एंड्रियो के चीन के साथ मुबैना ताल्लुकात और इन पर उठने वाले सवालात। नाज़रीन, इसी तरह एक और तीसरी ख़बर है हमारे पास। अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की, जिसे USAID कहा जाता है, इसके हेडक्वार्टर की बंदिश हो रही है। और चौथी ख़बर है आलमी तजारती तंजीम WTO की 2025 के लिए आलमी तजारत की पेशगोई। और नाज़रीन, पाँचवीं जो ख़बर है जिसको आज हम मौजू बनाएंगे वो है इन्विक्टस गेम्स 2025 में क़यादत की तब्दीली और नई शमूलियात। आइए नाज़रीन, इन मौज़ूआत पे थोड़ी तफसीली गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ आयद करने का मंसूबा। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो मैक्सिको और कनाडा से दरामद होने वाली अशिया पर 25% टैरिफ आयद करने का इरादा रखते हैं। ये टैरिफ 1 फरवरी 2025 से नाफिज होना था और इसका इतलाक इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियाँ, सब्जियाँ और ख़ाम तेल जैसी अशिया पर होगा। इस इक़दाम का मकसद अमरीकी माशियत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना और तजारती खसारे को कम करना बताया जा रहा है। अगर नाज़रीन मैं इसी से मुतल्लिक़ तारीख़ी पस मंज़र की बात करूँ तो अमरीका की तजारती पॉलिसी में टैरिफ का इस्तेमाल नया नहीं है। 19वीं सदी में अमरीका ने अपनी उभरती हुई सनदों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बुलंद टैरिफ नाफिज किए थे। ताहम दूसरी जंग अज़ीम के बाद आलमी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए टैरिफ में कमी का रुझान रहा है। हालिया दहाइयों में ग्लोबलाइजेशन के तहत ममालिक ने आज़ादाना तजारत को तरजीह दी है, लेकिन मौजूदा टैरिफ का नफाज इस रुझान के बरक्स है और तिजारती जंगों के ख़दशात को जन्म देता है। नाज़रीन, अगर मैं इसी ख़बर से मुमकिना असरात की बात करूँ तो इन टैरिफ के नफाज से अमरीकी सार्फिन को दरामदी अशिया की कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में इजाफ़ा मुतवक्का है और इसके अलावा मैक्सिको और कनाडा की जानिब से जवाबी टैरिफ आयद किए जाने का इम्कान है जो अमरीकी बरामदात को मुतासिर कर सकते हैं। ये सूरत हाल शुमाली अमरीका के आज़ादाना तजारती मुआहदे जो कि USMCA कहलाता है कि मुस्तकबिल पर भी सवालात उठाती है, जो तीनों ममालिक के दरमियान आज़ादाना तजारत को फ़रोग़ देने के लिए बनाया गया था। नाज़रीन, दूसरी ख़बर को शामिल करेंगे जो है प्रिंस एंड्रियो के चीन के साथ मुबैना ताल्लुकात और इन पर उठने वाले सवालात की। हाल ही में जारी करदा अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक प्रिंस एंड्रियो ने चीनी हुकूमत के हमायती याफ्ता यूरेशिया फ़ंड के साथ मिलकर 2.4 यूरो बिलियन की सरमायाकारी हासिल करने की कोशिश की। इस फ़ंड का मकसद चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मंसूबों को फ़रोग़ देना था। इन कोशिशों में इनकी मुलाकातें चीनी हकाम और मुबैना चीनी जासूस योंग तंगबू के साथ शामिल थीं। अगर मैं तारीख़ी पस मंज़र की बात करूँ इस ख़बर से मुतल्लिक़ तो बरतानवी शाही ख़ानदान की बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में शमूलियत कोई नई बात नहीं है। माज़ी में शाही ख़ानदान के अरकान ने बरतानवी मफादात को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। ताहम हालिया दहाइयों में शाही ख़ानदान की गैर जांबदारी और सियासी मामलात से दूरी पर ज़ोर दिया गया है। नाज़रीन, प्रिंस एंड्रियो के चीन के साथ मुबैना ताल्लुकात इस रिवायत के बरक्स समझे जा रहे हैं और इन पर तनकीद की जा रही है। और अगर मुमकिना असरात पर बात की जाए तो इन इंकशाफात के बाद बरतानिया में
قومی سلامتی کے خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ یونگ تنگبو کو برطانیہ میں داخلے سے روک دیا گیا ہے اور ان پر چینی حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ پرنس اینڈریو کی ساکھ پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، جو پہلے ہی جیفری ایپسٹن کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے تنقید کا شکار تھے۔ یہ صورتحال شاہی خاندان کی ساکھ اور ان کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھاتی ہے۔ ناظرین، تیسری خبر جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ تھی امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی USAID کے ہیڈ کوارٹر کی بندش۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے USAID کے واشنگٹن DC میں واقع ہیڈ کوارٹر کو بند کر دیا ہے۔ اس اقدام کی قیادت ایلان مسک کر رہے ہیں، جو حکومتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ملازمین کو ای میل کر دی گئی ہیں اور مطلع کیا گیا ہے کہ وہ دفتر نہ آئیں اور گھر سے کام کریں۔ مسک نے USAID کو مجرمانہ تنظیم قرار دیتے ہوئے اس کی کارکردگی پر تنقید کی ہے۔ اگر ناظرین میں تاریخی پس منظر کی بات کروں تو USAID کی بنیاد 1961 میں صدر جان ایف کینیڈی نے رکھی تھی اور اس کا مقصد دنیا بھر میں ترقیاتی امداد فراہم کرنا تھا۔ یہ ادارہ صحت، تعلیم اور معاشی ترقی جیسے شعبوں میں امداد فراہم کرتا رہا ہے، تاہم اس کی کارکردگی اور شفافیت پر مختلف اوقات میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ اگر ممکنہ اثرات کی بات کریں تو USAID کے ہیڈ کوارٹر کی بندش سے عالمی امدادی پروگراموں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر صحت، تعلیم اور غربت کے خاتمے کے منصوبے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امدادی تنظیموں اور کانگریس کے اراکین کی جانب سے قانونی چیلنجز کا سامنا بھی متوقع ہے۔ ناظرین، USAID پاکستان کو بھی امداد دینے میں کافی وہ ایکٹیو رہا ہے اور پاکستان میں بھی بہت سے ادارے USAID کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کام کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، اگر میں چوتھی خبر کی بات کروں تو وہ عالمی تجارتی تنظیم WTO کی 2025 کے لیے عالمی تجارت کی پیش گوئی ہے۔ عالمی تجارتی تنظیم نے پیش گوئی کی ہے کہ 2025 میں عالمی تجارت میں 3% اضافہ متوقع ہے، تاہم تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ جغرافیائی سیاسی تنازعات اور اقتصادی پالیسی کی غیر یقینی صورتحال اس پیش گوئی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تاریخی پس منظر کی بات کی جائے تو عالمی تجارتی تنظیم کا قیام 1995 میں عمل میں آیا اور اس کا مقصد عالمی تجارت کے قواعد و ضوابط کو منظم کرنا تھا۔ ماضی میں عالمی تجارت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں جغرافیائی سیاسی اور تنازعات اور تجارتی جنگوں کی وجہ سے اس میں سست روی دیکھی گئی ہے۔ اگر ناظرین ہم بات کریں ممکنہ اثرات کی تو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ اگر پیش گوئی کے مطابق 2025 میں عالمی تجارت میں 3% اضافہ ہوتا ہے تو یہ عالمی معیشت کے لیے مثبت اشارہ ہوگا، تاہم جغرافیائی سیاسی تنازعات خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں اور اقتصادی پالیسی کے غیر یقینی صورتحال اس پیش رفت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس لیے ممالک کو محتاط رہنے اور تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آخری خبر آج کی جو ہے وہ ہے انوکٹس گیمز 2025 میں قیادت کی تبدیلی اور نئی شمولیات۔ ناظرین، انوکٹس گیمز جو کہ زخمی فوجی اہلکاروں اور سابق فوجیوں کے لیے منعقد ہونے والا ایک بین الاقوامی کھیلوں کا مقابلہ ہے، 2025 میں قیادت کی تبدیلی کا اعلان کیا گیا ہے۔ روب اوون OBI نئے CEO کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جبکہ ڈومینک ریڈ OBI 10 سالہ خدمات کے بعد مستعفی ہو رہے ہیں۔ اس بار گیمز میں پہلی بار سرمائی کھیلوں جیسے الپائن اسکائنگ اور سنو بورڈنگ کو شامل کیا جائے گا۔ اگر میں تاریخی پس منظر کی بات کروں تو انوکٹس گیمز کا آغاز 2014 میں پرنس ہیری نے کیا تھا اور اس کا مقصد زخمی فوجی اہلکاروں اور سابق فوجیوں کی بحالی اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ گیمز ہر 2 سال بعد منعقد ہوتے ہیں اور مختلف ممالک کے فوجی اہلکاروں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ممکنہ اثرات کی بات کی جائے تو قیادت کی تبدیلی اور سرمائی کھیلوں کی شمولیت سے انوکٹس گیمز کی مقبولیت میں اضافہ متوقع ہے۔
اس سے مزید ممالک اور کھلاڑیوں کی شرکت کی توقع ہے جو زخمی فوجی اہلکاروں کی بحالی اور ان کی حوصلہ افزائی میں مددگار ثابت ہوگی۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے کچھ اہم خبروں کا ذکر کیا۔ ناظرین، ہمارا مقصد آپ تک خبر پہنچانا نہیں ہے، وہ تو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو پس منظر اور ممکنہ اثرات بتانا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور آنے والے دور میں ان جو خبریں ہیں یا اس طرح کی جو اسٹریٹجیز ہیں یا اس طرح کے جو بھی آپ کے لیڈرشپس، اگر آپ لیڈرشپ کہیں تو بہتر ہوگا، جتنی بھی لیڈرشپس ہیں وہ جو کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں یا کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں اپنے ملک کے لیے، تو ان سے ہمارے جو ملک کی پالیسیز ہیں یا ہماری عوام کا جو شعور ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ سے یہ سب شیئر کرنے کا۔ جیسے کہ میں نے بات کی ٹرمپ کی کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ تعرف یا آپ اس کو کہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری گورنمنٹ کو بھی یا ہم لوگوں کو بھی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا جو مسئلہ ہے یہ ایک اتنا اہم ہے کہ ہم اگر اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کر لیں تو شاید ہمارے پاکستانی اکانومی ٹھیک ہو جائے۔ اور ہمارے پاکستان میں اتنے وسائل ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم نہ چاہتے ہوئے وہ چیزیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں جو ہمارے پاکستان میں آلریڈی پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کرپشن ہے، کیونکہ ہمارے پاس وسائل کو اچھی طرح سے مینجمنٹ کرنا ہی نہیں آتا، وسائل کی مینجمنٹ کرنا ہی نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس وسائل ہوتے ہوئے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ خیر ناظرین، ایکچوئل مقصد تو یہ تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ لا علمی سے دور رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور میں مزید کوشش کروں گا کہ جو کرنٹ افیئرز ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ تو ہم ضرور، جتنی بھی کوئی ویک کی مجھے امپورٹنٹ خبریں لگیں گی اس کے اوپر پوڈ کاسٹ ضرور بنائیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں کمنٹ پہ ضرور بتائیں کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر جو ہے خبر یا بہتر سے بہتر انفارمیشن یا بہتر سے بہتر کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے علم میں اضافہ کر سکے، ہم وہ آپ کے سامنے لائیں اور بہتر انداز سے لائیں، ود اسٹرانگ ریسرچ اور ریفرنسز کے ساتھ لائیں۔ خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس۔